7 6 گھنٹیاں چھوڑ کے کہیں جائیے اور تقریر کے لیے گھنٹوں کا سفر کر کے جائیے، پتہ چلا 10 20 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، انہی کو تقریر کرنا سنانا ہے، اور ہم اپنی 1 گھنٹی 2 گھنٹی 3 گھنٹے نہیں 6 گھنٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو کتنے نقصان کی بات ہے کہ آدمی سننا بھی نہ چاہے اور سن کے عمل بھی نہ کرنا چاہے، تو اتنا لمبا سفر کرنا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ تو میں گیا، حضرت اتنا اصرار کیا کہ نہیں بہت ضروری بہت ضروری، اور کہاں؟ مہاراشٹر، اور ٹرین سے گیا حضرت، ٹکٹ بھی نہیں کنفرم ہوا، تو اے سی کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، سلیپر میں زمین پہ لیٹ کے گیا۔ انہوں نے تو پوچھا بھی نہیں مجھ سے کیسے آپ آئے، اور جب پہنچا تو کوئی اسٹیشن پہ لینے والا نہیں، اور کسی طرح بہرحال پہنچے، جلسہ گاہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ ایک سامنے کا اسی مدرسہ ہے، یہی دیکھیے شاید کہیں جلسہ والے آ جائیں۔ خیر آئے جلسے والے، کہنے لگے یہیں آرام کیجئے، جب تقریر کا نمبر آئے گا تو آپ کو لے چلیں گے۔ آپ یقین مانے سوئے تو صبح فجر کی اذان ہو گئی، نہ کوئی آیا لینے نہ کچھ اذان۔ ہم نے کہا بتائیے 2 دن کا نقصان کیا ہم نے کہ پڑھانا لکھانا چھوڑ کے آئے، خود 10 منٹ بھی تقریر نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ تھے جن کے واسطے سے میں نے تاریخ دی تھی، وہ فجر بعد میں نے فون کیا ان کو کہ حضرت اب اجازت جانے کی، میں جا رہا ہوں۔ میں اس لیے فون کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں بغیر بتائے مولانا صاحب چلے گئے۔ وہ بولے نہیں آج پھر جلسہ ہے، آج رکی۔ ارے میں نے کہا حضرت اب آپ بزرگ آدمی، آپ سے کیا کہوں، لیکن میں بہت نقصان کر کے اپنا آیا تھا، بچوں کی تعلیم چھوڑ کے، اور افسوس یہ ہے کہ میں سونے کے لیے تھوڑی یہاں آیا تھا، 1 منٹ بھی تقریر نہیں کروائی، تو اب پھر 1 دن اور ضائع ہے۔ میرا تو ٹکٹ ہے وہاں سے، کیا نام ہے، اٹارسی یا کہاں سے۔ میں نے کہا مجھے جانے دیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا اتنا نقصان کر کے جائے اور کوئی سننے والا تو افسوس ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ یہ اگر اس عمر میں بھی اس جلسے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ان کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں بہت زیادہ لوگوں کے اس میں نہیں رہتا، الحمدللہ مہاراجہ شریف کے لوگ، ففون شریف کے لوگ، جب آپ ان کے حالات دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، سن کے دیکھ کے کہ جیسا ظاہر ویسا باطن۔ دین کا در، شریعت کا در، امت مسلمہ کا در، نہ کوئی حرص، نہ کوئی طمع، نہ کوئی خواہش، بلکہ ہمیشہ اس بات کا درد کہ امت مسلمہ کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے۔ بلکہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بیانات جاری ہوتے رہتے تھے کہ کس طرح امت مسلمہ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اب دنیا آہستہ آہستہ خالی ہو رہی ہے ایسے اللہ والوں سے۔ ان بزرگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب فیض یاب ہوتے رہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب آپ اپنی امت کو سمجھاؤ، مومنین کو سمجھاؤ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جب آپ سمجھاؤ گے تو آپ کا سمجھانا امت کو نفع پہنچائے۔ یہ سمجھانا، یہ واز کہنا، یہ لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانا، یہ جانتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے جلسوں میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے، مسجدوں کے منبر سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ سمجھ لیں، ہم سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں۔ ہم اپنی زندگی اپنی اپنی طبیعت کے لیے، طبیعت کے مطابق گزارنے کے لیے نہیں ہیں، اپنی شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے۔
اچھا ایک کام بتائیں مجھے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا میں بہت ساری، بالخصوص ہندوستان میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو گاڑیاں بناتی ہیں. جب گاڑی آپ خریدنے جاتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ ایک بک بھی وہ کمپنی دیتی ہے نہیں دیتی؟ آپ کار خریدنے جائیں، مہندرا سے خریدیں، ٹوئیٹا سے خریدیں، ہونڈا سے خریدیں، وہ جب گاڑی دیں گے تو آپ کو کتاب بھی دیں گے. اس کتاب میں لکھا رہتا ہے یہ گاڑی کیسے چلائیں گے، آپ کتنی رفتار سے چلائیں گے تو ایوریج صحیح دے گی. یہ ڈیزل انجن کی ہے، اس میں پٹرول نہ ڈالیے گا، انجن سیز ہو جائے گا. پٹرول انجن کی ہے تو اس میں لکھا رہے گا کہ اس میں ڈیزل نہ ڈالیے گا، انجن سیز ہو جائے گا. یہ ساری ہدایات اس کتاب میں لکھی رہتی ہے کہ اس گاڑی کو آپ چلائیں گے کیسے. مجھے یہ بتائیں اگر مہندرا کی گاڑی خریدیں تو کیا بک رہنمائی کی وہ ٹوئیٹا والے آپ کو دیں گے، ہونڈا والے دیں گے، ٹاٹا والے دیں گے، دوسری کمپنی کے لوگ دیں گے؟ کون دے گا؟ جو کمپنی گاڑی دیتی ہے بنا کے وہی ہدایت نامہ بھی جاری کرتی ہے. اس کا مطلب وہ یہ ہے جو جس چیز کو بناتا ہے اس میں اس کی ہدایت جاری ہوتی ہے. جب یہ بات مسلم ہے کہ اس دنیا میں جو کمپنی اپنا مال تیار کرتی ہے اس مال میں، اس پروڈکٹ میں اسی کی ہدایت جاری ہوتی ہے، تو مجھے بتاؤ جس رب نے ہمیں بنایا ہے ہماری زندگی میں ہدایت کس کی جاری ہوگی؟ ہمیں اپنے مزاج سے اپنے جسم کو نہیں چلانا ہے بلکہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے اس کی مشیت سے چلانا ہے اور اس کے ارشادات کے مطابق چلانا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے آج جب پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے بچیاں، میں کہتا ہوں وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، لیکن جب یہ تختی لے کے احتجاج کرتی ہیں کیا لکھا رہتا ہے اس میں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی. احتجاج کرتے ہیں اس جسم کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، کیسے چلنا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، تم دنیا میں رہتے ہو، پڑھے لکھے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم ہے یہ جسم تمہارا ہے کہ تمہارے رب کا ہے؟ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، تمہارے رب کا ہے. اس جسم کو تمہیں اپنے مزاج سے نہیں چلانا ہے بلکہ اپنے رب کے مشیت اور قانون کے مطابق چلانا ہے کہ کہاں تمہیں جانا ہے، کیا تمہیں پہننا ہے، کیا تمہیں کھانا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے. یہ ہمیں اپنے مزاج سے نہیں طے کرنا ہے بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق طے کرنا. بیان کچھ بے شک مومنین نے تو اللہ نے یہ جان ہماری بنا کے خود جنت کے بدلے خرید لیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارا صحیح معنوں میں. تو یہ جسم استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہمیں خود نہیں طے کرنا ہے بلکہ اپنے نبی کی شریعت کے اعتبار سے اپنے جسم کو ہمیں استعمال کرنا ہے. یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ جسم کے اعضاء، یہ سب امانت ہے رب العالمین کی طرف سے. اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے. تو ہمیں اخلاق مند بننا اور اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ عالم بننا بھی آسان ہے، مفتی بننا بھی آسان ہے، ڈاکٹر بننا بھی آسان ہے. ایک کورس ہے اس کا، آپ پڑھ لیجئے، آپ عالم ہو جائیں گے، آپ مفتی ہو جائیں گے، آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی اس کی، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ انجینئر بن جائیں گے. لیکن اچھا انسان بننا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر انسانیت ہو. یہ ڈگری سے نہیں ہوتی،
یہ اچھے لوگوں کی صحبتوں سے ہوتا ہے، یہ نیکوں کی صحبت سے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے، یہ سچوں کی صحبت سے اور اچھے انسانوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے آدمی اچھا انسان بنتا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک شخص رات کے سناٹے میں چراغ لے کر رات کے سناٹے میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر ہر آنے جانے والے کا چہرہ دیکھتا آگے بڑھ جاتا، کچھ پوچھتا نہیں۔ تو کسی نے پوچھا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تم تلاش کیا کر رہے ہو؟ آخر لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہو، نہ ان سے کوئی بات کرتے ہو، نہ پوچھتے ہو کیا تلاش کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں انسان تلاش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو گزر رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے۔ کہا میں وہ انسان تلاش کر رہا ہوں جس کے اندر انسانیت ہو، میں اس انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ صرف شکل کے اعتبار سے انسان نہیں ہوتے، انسان حقیقت میں وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے۔ میں ابھی اسی مہینے کے پہلے اکتوبر میں، نومبر چل رہا ہے، سلطان پور ایک جلسے میں گیا۔ ہمارے یہاں جامعہ اشرفیہ کے ایک فارغ ہیں مفتی عقیل صاحب، روناہی میں پڑھا تھا۔ انہوں نے حضرت بتایا تو خوشی بھی ہوئی۔ دیکھیے انسانیت، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت بااخلاق ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے ربیع الاول شریف کے جلوس میں دیکھا، فافون شریف میں، کہ جب جلوس آتا ہے واپس تو وہاں کے مسلمان تو مسلمان نہیں، وہ تو شریک ہوتے ہیں بڑی محبت سے، ہر محلے کے لوگ اپنا جھنڈا لے کے اور اپنا نذرانہ لے کے انتظار کرتے ہیں، اور وہیں غیر مسلم دکاندار وہ تھالی میں الائچی اور کچھ میٹھا اور نذرانہ ہار لے کے آ کے حضرت کو پہناتے ہیں اور بڑے ادب سے وہ جلوس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسی انسانیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں جو انسانیت خانقاہ کے لوگوں نے سمجھائی۔ مولانا عقیل صاحب کہنے لگے کہ ابھی جلدی حضرت میں سلطان پور سے بس میں بیٹھا، روڈ ویز کی بس تھی، میں جا رہا تھا فیض آباد، وہاں سے روناہی بس میں بیٹھا تو بس بھری ہوئی تھی۔ جب کچھ دور گئی تو ایک بوڑھے میاں اور ان کی بیوی تھی، کافی ضعیف تھیں، تقریباً 80-85 سال کے دونوں تھے۔ ان لوگوں نے بس رکوایا، بڑی مشکل سے بوڑھے میاں نے پہلے اپنی بیوی کو جو کمزور ہو گئی تھی خاتون، ان کو بڑی مشکل سے بس میں چڑھایا، پھر خود وہ چڑھے، اور جب بس میں چڑھے یہ دونوں تو بس بالکل بھری تھی، کچھ دیر تک کھڑے رہے، کوئی بس میں سے اٹھا نہیں ان کو بیٹھانے کے لیے۔ سب لوگ بیٹھے رہے اپنی سیٹ پہ، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ مجھے غیرت آئی کہ ایک بوڑھے میاں، بلکہ ان سے زیادہ کمزور ان کی اہلیہ جو انتہائی کمزور تھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن مجھے یہ فکر ہوئی کہ یہ انسان تو ہیں۔ میں نے آواز دی وہیں سے بڑے میاں کو کہ آپ بوڑھی ماں کو لے آئیں، آپ میری سیٹ پہ بیٹھا دیں، یہاں ان کو آرام مل جائے گا، کھڑی ہیں بہت دیر سے، مجھے اچھا نہیں لگتا، لے کے آئیں۔ خیر وہ لے کے آئے، خاتون بیٹھ گئی۔ جب وہ بوڑھی خاتون بیٹھ گئی، مولانا صاحب کہتے ہیں انہوں نے اپنا پیر سمیٹ لیا اور کہا بیٹا آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں بیٹھوں گا تو پھر سب کو تکلیف ہو جائے گی، میں جوان آدمی ہوں، میں کھڑا رہ سکتا ہوں، فیض آباد اب قریب آنے والا ہے،
میں اتر جاؤں گا، آپ کمزور ہیں، ماں آپ کا بیٹھنا زیادہ ضروری تھا، آپ آرام سے بیٹھیں، میں کھڑا رہ جاؤں گا۔ میں کھڑا رہا، وہ بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر دور بس آگے گئی تو وہ بوڑھا شخص جو ان کا شوہر تھا وہ بالکل بے قابو ہو گیا، جذباتی ہو گیا، اور بس میں زور زور سے چلا کے وہ کہنے لگا، اے بس والو سن لو، میں یقین سے کہتا ہوں اس بس میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے مولانا، کوئی انسان نہیں ہے، صرف مولانا ایک انسان ہے۔ شکل سے کیا ہوتا ہے، تم دیکھنے میں تو انسان لگتے ہو، شکل سے کوئی انسان نہیں ہوتا، جب انسانیت اندر نہ ہو تو انسان نہیں ہے۔ اس پورے بس میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے اندر انسانیت ہے تو وہ صرف مولانا ہے، کیونکہ صرف ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ ایک بوڑھی شخص کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تم میں سے کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ وہ کھڑا ہو جائے ہمارے لیے، لیکن صرف مولانا ہے جن کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں انسان صرف یہی۔ کہا ایسا جذباتی ہو گیا وہ، اور کہنے لگا اس طرح کہ مجھے حضرت خوشی بھی ہوئی کہ میرے اس عمل سے نہ صرف یہ کہ میری واہواہی ہوئی بلکہ میرے دین کی بھی واہواہی ہوئی، میرے مذہب کی بھی واہواہی ہوئی، کہ جب آدمی اخلاق مند بن جاتا ہے اور اس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے تو صرف اسی کی واہواہی نہیں ہوتی بلکہ جانتے ہیں اس کے دین اور مذہب کی بھی واہواہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اخلاق مند بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے کہ ایک مومن دوسرے اپنے بھائی کا خیر خواہ بنے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان ہو، ہماری ضرورتیں پوری ہوں، تو اس کا نسخہ ہمارے نبی نے بتایا۔ بہت سارے لوگ دعا کرانا چاہتے ہیں، حضرت مشکل ہے کچھ دعا کر دیجئے، پریشانی ہے کچھ دعا کر دیجئے۔ تو جانتے ہیں سرکار کیا فرماتے ہیں، من یسر علی مؤسر فی الدنیا یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کی دنیا میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے تو اللہ اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں میں مشکل آسان فرماتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مشکل آسان ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنے بھائی کی مشکل آسان کر دیں، ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے مشکلات کھڑی کریں، اس کے لیے اور دیوار بن جائیں، اس کی مشکلات میں اور اضافہ کریں، اس کو تنگ کریں، اس کو اور پریشان کریں، اور ہم یہ چاہیں کہ ہماری مشکل آسان ہو جائے، تو کبھی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ مشکلیں آسان کرنے کا طریقہ ہی شریعت نے بتایا ہے ہمارے نبی نے کہ تم اپنے بھائی کی مشکل آسان کر دو تو اللہ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا۔ آگے سرکار نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ اس لیے خیر خواہی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد ہی خیر خواہی پہ رکھی تھی۔ سرکار کے زمانے کے قریب ایک شخص نے ایک گھوڑا خریدا، مثال اس کی سن لے شاید ذہن میں بات آئے۔ گھوڑا خریدا، خرید کے لے کے آیا تو اس کے بھائی نے پوچھا، گھوڑا کتنے کا خریدا تم نے؟ کہا 3 درہم کا۔ 3 درہم، 300 درہم کا۔ 300 درہم کا؟ اچھا، یہ گھوڑا تو تمہیں سستا مل گیا، 300 درہم میں یہ گھوڑا نہیں ملے گا، یہ بہت اچھی نسل کا گھوڑا لگتا ہے، اس کی قیمت اگر تم بازار میں جاؤ گے تو اس کی ویلیو کم سے کم 500 درہم کی ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ 200 درہم پھر انہوں نے جیب میں رکھا اور پہنچے جس سے گھوڑا خریدا تھا۔
سلام کیا. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ واپس آ گئے، کیا گھوڑے میں کوئی عیب نکل آیا؟ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، گھوڑے میں عیب نہیں نکل آیا. تمہارا گھوڑا جب تم سے خرید کے میں اپنے گھر گیا، میرے بھائی نے پوچھا کہ گھوڑا کتنے کا ہے، تو میں نے بتایا کہ 300 درم کا. تو میرے بھائی نے کہا کہ دیکھو تمہیں تجربہ نہیں ہے، یہ گھوڑا 500 درم کی مالیت کا ہے کم سے کم. تو بھائی ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، یہ 200 درم تم رکھ لو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو. تمہارا گھوڑا جب 500 درم کی مالیت کا ہے، تم نے 300 میں دے دیا، مجھے معلوم ہو گیا، تو یہ 200 درم تم رکھ لو تاکہ تمہارا نقصان. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مشکل سے آپ جیسے لوگ ملے، یا تو جو دام طے ہو جائے وہی دے دیں تو بہت غنیمت. خیر وہ دے کے آ گئے. کچھ دنوں کے بعد مقابلے کا اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو گھوڑ دوڑ کا مقابلہ. تو یہ بھی اپنا گھوڑا لے کے گیا. جب گھوڑا لے کے گیا تو اتفاق سے اس کا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا، فرسٹ آ گیا. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا بھئی یہ گھوڑا اتنا اچھا کہاں سے تم نے لیا؟ اس نے بتایا فلاں جگہ سے لیا. کتنے کا لیا تم نے؟ کہا 500 درم کا پڑ گیا. لوگوں نے کہا 500 درم کا؟ اتنا اچھا گھوڑا 500 درم کا تمہیں کیسے مل گیا؟ بتاؤ. دیکھا نہیں سب سے آگے نکل گیا. 500 درم میں ایسا گھوڑا کہیں ملتا ہے؟ کہا تو کہا کم سے کم 800 درم کی مالیت کا تمہارا ایک گھوڑا. کہا اچھا. آیا گھوڑا باندھا، پھر گیا اس مالک کے پاس. اس نے کہا آپ کیسے آنا ہوا؟ کہا یار مجھے تو پتا نہیں تھا تمہارا گھوڑا اتنا اچھا ہے. آج میں جب مقابلے میں لے گیا تو تیرا گھوڑا سب سے آگے چلا گیا، فرسٹ آ گیا. میری بڑی واہ واہی ہوئی. لوگوں نے پوچھا یہ تمہارا گھوڑا کتنے کا ہے؟ میں نے بتایا 500 درم کا پڑ گیا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں یہ تو 800 درم کی مالیت کا ہے. تو میرے بھائی میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ تم 300 درم اور لے لو اور تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو. میرے بھائیوں یہ معاشرہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا معاشرہ تھا. جب اس طرح لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، اخوت تھی، بھائی چارگی تھی، ایک دوسرے کا خیال تھا، تو دنیا میں امن و سکون قائم تھا، محبتیں قائم تھی. آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہی بھائی کا نقصان چاہنے کے در پہ رہتے ہیں. ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ ہمیں اطمینان کیسے ملے گا؟ اگر سکون آپ چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں. پھر دیکھیں کیسے سکون کی نیند آتی ہے، کیسے آپ کو سکون ملتا ہے. جب آپ اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ بنیں گے اور سمجھیں گے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو آپ یقین مانیں یہ جو اندرونی بیماریاں ہیں یہ دور ہوں گی، سکون میسر ہوگا، امن میسر ہوگا، صحت آپ کی اچھی رہے گی. پھر عبادت بھی کریں گے تو عبادت میں آپ کا دل لگے گا. آپ سمجھتے ہیں کبھی کبھی لوگ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے بچے ہیں جوان، ہم کیوں کسی سے کم ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں گے. میرے بھائی یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے معاف کرنا یہ بہت بڑی طاقت ہے. توجہ ہے، حضرت ابھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، استنجا کرنے جا رہے ہیں. کبھی کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے معاف کر دیا کریے. معاف کر دینا
یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنگ و جدال کرنے کے، گالی گلوچ کرنے کے، آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیا کریں۔ یہ معافی، یہ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، توجہ ادھر۔ افریقہ کا ایک شخص جس کو منڈیلا کہتے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا سیاسی آدمی تھا اور تقریباً 2 دہائیوں تک وہ جیل میں رہا۔ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، لیکن سیاسی آدمی تھا اور بڑے تجربات تھے اس کو۔ 2 دہائیوں تک تقریباً وہ جیل میں رہا۔ جیل سے جب چھوٹ کے آیا تو افریقہ کا وہ پریزیڈنٹ بنا۔ جب وہ صدر بنا تو ایک رات وہ گشت کر رہا تھا اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ، تو اس کو بھوک لگ گئی۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہا چلو کھانا کھائیں گے، کوئی ہوٹل تلاشو۔ اس نے ہوٹل تلاشا اور جب ہوٹل مل گیا تو اس نے کہا پریزیڈنٹ صاحب ہوٹل مل گیا ہے، چلیں کھانا کھا لیتے ہیں۔ گئے، کھانے کا آرڈر دیا، بیٹھے انتظار کرنے لگے کھانے کا، تو دیکھا کہ سامنے ایک شخص اپنے کھانے کا آرڈر دے کر وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ اپنا کھانا لے کے آئے، ہمارے ساتھ ہمارے ٹیبل پہ کھانا کھائے، اکیلے کیوں کھانا کھائے گا۔ اس نے کھانا لیا، آیا، بیٹھا، کھانے لگا۔ جلدی جلدی اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے اس نے منڈیلا سے اجازت لی اور کہا مجھے جلدی ہے، اجازت دے دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ نے کھانا کھا لیا، چلے جائیں۔ وہ چلا گیا۔ منڈیلا نے اپنے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو تم نے کچھ غور کیا؟ اس کا ہاتھ بہت کانپ رہا تھا، تم نے غور کیا کہ کیوں کانپ رہا تھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا وہ کانپ رہا تھا اس کا ہاتھ، لیکن ممکن ہے اس کو کوئی بیماری رہی ہو، راشا کی کوئی بیماری رہی ہو، ہاتھ بہت سارے لوگوں کے کانپتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی بیماری اس کو نہیں تھی، وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں اس کو پہچان رہا تھا، وہ مجھے پہچان رہا تھا، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، میں اس کو اچھی طرح پہچان رہا تھا، وہ بھی مجھے پہچان رہا تھا۔ تم کو میں بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ اس نے کہا کون تھا؟ کہا جب میں جیل میں تھا تو یہ میرا جیلر تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، بہت ظلم کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا، اتنا مارتا تھا یہ کہ جب میں نڈھال ہو جاتا تھا اس کی مار سے، مجھے شدت کی پیاس لگتی تھی تو میں اس سے کہتا تھا یار پانی تو پلا دو، تو کہتا تھا اچھا میں آتا ہوں ابھی پلاتا ہوں پانی، تو یہ آگے میرے سر پہ پیشاب کرتا تھا، بجائے پانی دینے کے یہ اور پیشاب کرتا تھا۔ اتنا ظالم آدمی تھا۔ آپ مجھے بتائیں جو اتنا ظلم کرتا ہو اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ منڈیلا نے کہا آج جب میں نے اس کو بلایا وہاں سے یہاں تو یہ ڈر گیا، یہ کانپنے لگا کہ آج تو میں پاور میں ہوں، آج میں طاقت میں ہوں، آج میں اس کو بلا رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اس سے اپنا بدلہ لوں، تو اس لیے وہ کانپ رہا تھا کہ میں پاور میں ہوں تو میں اس سے بدلہ لوں گا۔ لیکن سنو، معافی اسی وقت اچھی لگتی ہے جب آدمی پاور میں ہو۔ آج ہی تو مجھے معاف کرنا چاہیے اس لیے کہ میں پاور میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ پاور میں ہو، طاقت میں ہو اور آپ کے پاس سارے اسباب مہیا ہو کسی سے انتقام لینے کے، تب آپ معاف کر دیں تو یہ معافی بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کسی منڈیلا کا اپنا اخلاق نہیں تھا، یہ ہمارے پیغمبر کا اخلاق تھا جو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا، وحشی جیسے لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے
اکرما جیسے لوگوں کو معاف کیا کہ اکرما جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا کوئی کسر اپنے باپ کی طرح انہوں نے باقی نہیں رکھی تھی سرکار کے اور سرکار کے ماننے والوں کی مخالفت میں۔ جب سرکار مکے میں فاتح کی حیثیت سے آئے تو اکرما بھاگ کر کے سمندر کے قریب پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ محمد اب فاتح کی حیثیت سے مکے میں آ گئے ہیں، ہماری خیر نہیں، ہم نے تو کوئی کسر نہیں باقی رکھی ہے۔ ان کی مخالفت میں ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئیں ساحل سمندر پہ، آواز دیا اکرما بھاگو نہیں، تم جاؤ نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کشتی پہ سوار ہو کر دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، تم کو معلوم نہیں محمد عربی فاتح کی حیثیت سے آ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ دیکھو میں نے محمد سے امان نامہ تمہارے بارے میں لے لیا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، واپس آ جاؤ۔ اکرما واپس آئے، پھر دامن رسالت سے وابستہ ہوئے اور اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بڑی بڑی جنگوں میں بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق کی بنیاد پر تھا۔ تو اخلاق مند بننے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے بچوں سے اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سب سے زیادہ اخلاق مند اپنے گھر والوں کے لیے بنیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے بنیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بنیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بنیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، یعنی عمر میں برکت ہو، اس کی روزی بڑھ جائے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ دو کام کرے، ایک تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی روزی بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا مجھے بتائیں، اس دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی روزی زیادہ ہو؟ تو یہ نسخہ ہمارے پیغمبر کا بتایا ہوا ہے کہ وہ یہ کرے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہم لوگ دنیا میں بھول جاتے ہیں، بہت سارے بچے ان کی مسائل آتے ہیں مدرسے میں، دارالفتہ میں آتے ہیں، بعض لوگ ایسے نالا اپنی اولاد سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیے کہ میں اپنی جائیداد سے اگر اپنے بچے کو محروم کر دوں تو کیا میں گنہگار ہو جاؤں گا؟ کیوں آپ محروم کر دیں گے اپنے بچوں کو؟ کہتے ہیں وہ خیال نہیں کرتے، وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی گالی گلوچ دیتے ہیں، کوئی خیال ہمارا نہیں کرتے، ان کو جائیداد دینے سے فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے دیکھیے اپنی جائیداد کو، اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سے محروم نہ کریں، اگر وہ نادانی کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کی محبت آپ دیکھیں اولاد کے ساتھ کیسی ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، وہ جنت میں پہنچ کے بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو مجھے بتاؤ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا؟ جنتی عرض کریں گے ہاں اے مولا، جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو نے اچھی طرح پورا کیا، ایسی نعمتیں تو نے جنت میں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل میں خیال گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں تو نے جنت میں رکھی ہیں۔ ہم کو تو جنت میں حکم بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اے اللہ تیرا ارشاد ہے کہ جنت میں تو ہمیں کچھ حکم بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں، جنت میں وہ ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہوٹل آپ دیکھیں کہ جہاں جائیں اور جو دل میں آپ کی خواہش ہو وہ چیز مل جائے جنت میں، ہوٹل میں بولی نہیں ملے، آرڈر دینا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، پیسے پھر آخر میں دینے پڑیں گے، بل جمع کرنی پڑے گی۔ لیکن جنت میں وہاں انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہارا دل چاہے گا جنت میں اللہ اسے مہیا فرما دے گا، فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو جنتی عرض کریں گے ہاں اے مولا، جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ ملے، ساری نعمتیں تو نے اکٹھا کر دی ہیں، اور ایسی کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا، کسی نے دیکھا بھی نہیں نعمتوں کو، مگر اے اللہ جنت میں ایک چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے گا وہ کون سی چیز میری جنت میں تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو ماں باپ عرض کریں گے کہ یہ مولا ہمارے بچے جو مسلمان تھے وہ جنت میں نہیں نظر آ رہے، کہاں؟ وہ بھی تو مسلمان تھے، ہماری صحبت میں تھے، مسلمان تھے، کہاں ہیں وہ؟ جنت میں تو نظر نہیں آتے۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جنت دیں گے، لیکن وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ دنیا میں بچے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں، مگر ماں باپ جنت کی نعمتیں بھی پا کے اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندو تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے، لیکن تمہارے طبقے میں نہیں ہے۔ جس طبقے میں تم رہتے ہو اس طبقے میں تمہاری اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے عمل اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اچھے تمہارے عمل تھے۔ تو جنت میں وہ بھی ہیں لیکن نچلے طبقے میں ہے تم سے، وہ نیچے ہے تم سے، تم اوپر ہو اپنے عمل کی بنیاد پر، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میرے بندو جاؤ تم جنت میں نچلے طبقے میں جا کے اپنی اولاد کو دیکھ لو، اپنی نگاہیں ٹھنڈی کر کے آ جاؤ ملاقات کر کے اوپر والے طبقے میں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جنت میں جب کسی کو بلند مقام پہ فائز کر دے گا تو پھر اس کو نیچے نہیں بھیجے گا۔ ارشاد فرمائے گا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم تمہاری اولاد کو جو نیچے والے طبقے میں ہے تمہاری محبت میں ہم ان کو اوپر والے طبقے میں پہنچا دیتے ہیں، تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں تمہاری خوشی کے لیے، تاکہ تم اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی نگاہیں ٹھنڈی کر لو۔ تو اولاد کو اوپر والے طبقے میں اللہ جنت میں اس لیے پہنچا دے گا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ اولاد کو جنت میں ملے گا، اور ماں باپ جنت میں بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولیں گے بلکہ ان کو یاد کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے وہ جنت کے اوپر والے محل میں پہنچائیں گے، اور اللہ انہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ملا دے گا۔ یہ محبت ہے ماں باپ کی۔ تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، عزت کریں، احترام کریں، اور اگر نہیں زندہ ہیں تو جب ہاتھ اٹھائیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندے اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جب آپ دعا کریں تو اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں، کہیں اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جب اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ نسخے ہیں پریشانیوں کے حل کے لیے جو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا تجربہ کافی ہے، ہماری محنت کافی ہے کمانے میں، ہم تو بہت تجربہ کار تاجر ہیں، بہت محنتی مزدور ہیں، محنت
کر کے ہم اپنی زندگی گزار لیں گے. نہیں، صرف محنت سے نہیں ہوتا، ماں باپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے، شریعت کی اتباع سے ہوتا ہے، اللہ و رسول کی فرما برداری سے ہوتا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں، اپنے ہاتھ میں قرآن لیں، 1 رکوع 2 رکوع جو بھی ہو سکے اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں مشکلات کیسے آسان ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اپنے دین پر، اپنی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ و رسول کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، بزرگوں کا فرما بردار بنائے، اور گناہوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو صحیح کہا، جو حق کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں جو کمیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ سب میری طرف سے ہیں. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.